بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حج کو گیا۔ میں طواف کعبہ کر رہا تھا۔ میری نگاہ ایک حسین عورت پر پڑی جس کے چہرے کا حسن چمک رہا تھا۔ میں نے کہا، واللہ ایسی عورت میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ یہ اس کے چہرے کی رونق اس وجہ سے ہے کہ اس کو کبھی کوئی رنج و غم نہیں پہنچا۔ اس نے میری یہ بات سن لی۔ کہنے لگی، تم نے یہ کیا کہا؟ واللہ میں غموں میں جکڑی ہوئی ہوں اور میرا دل فکروں سے اور آفتوں سے زخمی ہے اور کوئی بھی میرے غموں میں شریک نہیں رہا۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ کہنے لگی، میرے خاوند نے قربانی کی ایک بکری ذبح کی۔ میرے 2 بچے کھیل رہے تھے اور ایک بچہ دودھ پیتا میری گود میں تھا۔ میں گوشت پکانے کے لیے اٹھی تو ان دونوں لڑکوں میں سے ایک نے کہا کہ میں تجھے بتاؤں کہ ابا نے بکری کس طرح ذبح کی تھی؟ اس نے کہا، بتا۔ تو اس نے چھوٹے بھائی کو لٹا کر بکری کی طرح ذبح کر دیا۔ پھر اس کو ذبح کر کے ڈر کے مارے بھاگ گیا اور پہاڑ پر چڑھ گیا۔ وہاں ایک بھیڑیے نے اس کو کھا لیا۔ باپ اس کی تلاش میں نکلا اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے پیاس کی شدت سے مر گیا۔ میں دودھ پیتے بچے کو بٹھا کر دروازے تک گئی کہ شاید خاوند کا کچھ پتہ کسی سے ملے، تو وہ بچہ گھسیٹتا ہوا ہانڈی کے پاس پہنچ گیا جو چولہے پر رکھی ہوئی جوت سے پک رہی تھی۔ اس کو جو اس نے ہلایا وہ پکتی پکتی اس پر گر گئی، جس سے اس بچے کا سارے کا بدن گوشت جل کر ردیوں سے الگ ہو گیا۔ میری ایک بڑی لڑکی تھی جو اپنے خاوند کے گھر تھی۔ اس کو جب اس سارے قصے کی خبر پہنچی تو وہ خبر سن کر زمین پر گر گئی۔ اس میں اس کی موت بھی مقدر تھی، وہ بھی مر گئی۔ مقدر نے ان سب کے درمیان سے مجھے اکیلی کو چھوڑ دیا۔ میں نے کہا، ان مصیبتوں پر تجھے کس طرح صبر آیا؟ وہ کہنے لگی، جو شخص صبر اور بے صبری میں الگ الگ غور کرے گا وہ ان کے درمیان بونے بعید پائے گا۔ صبر کا انجام محمود ہے اور بے صبری پر کوئی اجر نہیں ملتا۔ پھر اس نے 3 اشعار پڑھے اور چل دی، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ میں نے صبر کیا اس لیے کہ صبر بہترین اعتماد کی چیز ہے، اور اگر بے صبری میں مجھے کوئی فائدہ پہنچ سکتا تو کرتی۔ میں نے ایسی مصیبتوں پر صبر کیا، اگر وہ مصیبتیں سخت پہاڑوں پر پڑتی تو وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ میں نے اپنے آنسوؤں پر قدرت پائی، بس ان کو نکلنے سے روک دیا۔ اب وہ آنسو اندر ہی اندر میرے دل پر گر رہے ہیں۔